مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ بزم علماء میں ہم موجود ہیں، علماء اکرام ملک پاکستان کے مستند ہمارے ساتھ ہیں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، ویلکم بیک، آپ تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ اب بھی اینٹی بائیوٹک ڈوزز لے رہے ہیں اور طبیعت تھوڑی سی ان کی ڈسٹرب ہی ہے، لیکن مسلسل ماشاءاللہ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی وفاداری، اے آر وائی کے ساتھ محبت کہ آپ اس حالت میں ہوتا میں چھٹی لے لیتا، سیدھی سادی بات ہے۔ بہرحال آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے ہماری انرجی بھی بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم نے مفتی حسن نوید نیازی صاحب نے، دیگر علماء نے، شاہ صاحب نے آپ کے لیے مسلسل دعا کی اور پوری امت نے آپ کے لیے دعا کی۔ آج مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ ہمارے آپ کے ہردل عزیز اور شاہ صاحب ہمارے لیے ایک بہترین خوبصورت اور خوشبودار اضافہ ہیں۔ ہمارے پینل میں حضرت علامہ مولانا سید مکرم اشرف اشرفی الجیلانی۔ آج موضوع ہے غصہ اور زیرو ٹالرنس کے اس دور میں کہ جب ماں بچوں پر بھی محبت زیادہ نہیں کر سکتی کیونکہ تھوڑی سی دیر کے بعد تشدد کرنے کا دل کرتا ہے، انتہائی غصہ آتا ہے بات بات پہ، اور بچوں کی تربیت بھی اس حوالے سے درست نہیں ہو پا رہی۔ معاشرے میں ہر طرف غصہ ہے، ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے مگر اچھا ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے، یہ چل رہا ہے ماحول۔ تو میں مفتی صاحب آپ سے سب سے پہلے غصے کی مذمت جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ جاننا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے لیکن غصہ چونکہ نظر نہیں آتا، جس انسان کو آیا ہوتا ہے اس پر اس کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن غصہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم اسے میڈیکل سائنس کے ترازو میں تولیں گے تو اس کی تعریف یہ بنتی ہے کہ شعران النفس، صحیح، یعنی خون کا جوش مارنا، خون کا جوش مارنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے تو اس کا خون جوش مارتا ہے۔ جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، اس کی انانیت کے خلاف کوئی بات ہو جائے یا اس کی ایگو ہرٹ ہو جائے تو اس صورت میں اس کا جو خون ہے وہ جوش مارتا ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ وہ غصے کا اظہار کرتا ہے۔ صحیح۔ یاد رکھیں کہ غصہ جو ہے نا یہ ایک فطری چیز ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غصے کو ختم کیجیے۔ بالکل صحیح۔ اسلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ غصے کو ختم کرو، نہیں، غصہ تو آئے گا، غصہ آئے گا، لیکن کہاں پر اس کا اظہار کرنا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا یہ دیکھا جائے گا۔ یہ کمانڈ ہونی چاہیے ہاتھ میں۔ جب آپ کی انانیت پر بات آ جائے، آپ کی مزاج کے خلاف بات ہو جائے، آپ کی ایگو ہرٹ ہو جائے تو اس صورت میں غصے کو قابو میں رکھنا ہے، صحیح، غصے کا اظہار نہیں کرنا۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس سے پہلے متقین کا ذکر ہوا کہ جن کے جو جنت کی طرف مسابقت کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو فرمائے کہ متقین کون ہیں؟ کہ جو فی السراء والضراء، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے تنگی ہو، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، دوسری ان کی پیاری بات کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ ہائے ہائے۔ لیکن غصہ کوئی گلاس میں شربت کی مانند نہیں کہ اسے پی جاؤ، ہاں صحیح بات، یعنی اسے برداشت کرنا، بالکل صحیح۔ اپنے اوپر سہ لینا۔ صحیح۔ والکاظمین الغیظ، پھر کیا مرحلہ ہے؟ والعافین عن الناس، جب آپ غصہ پی جائیں گے تو فرمائیں کہ لوگوں کو یہ معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سورہ شورى میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو پہلوان کون ہے کہ جو سب کو پچھاڑے،
اسے کوئی نہ پچھاڑ سکے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو یہی سمجھتے. فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے کہ غصہ آنے کے بعد اس کا اظہار کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود معاف کر دے. پہلوان وہ ہے. روز قیامت جب یہ منادی ندا دے گا کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہو تو آ جائے، تو وہ بندہ آگے بڑھے گا کہ جس نے اللہ کی خاطر غصے پر قابو رکھتے ہوئے لوگوں کو معاف کیا ہوگا. محمود بن مہران کے بارے میں ہے کہ ان کی باندی آئی تو آئی تو شوربے کا پیالہ تھا، وہ اس کے ہاتھ سے گرا اور اس کے کپڑوں پر آ گیا. وہ مارنے کے لیے آگے بڑھا تو فرمایا کہ اس باندی نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، اللہ اکبر، وہیں پر رک گیا. کہنے لگی کہ آقا والعافین عن الناس، کہا میں نے تجھے معاف کیا. سبحان اللہ. وہ باندی بھی کیسی تھی؟ آگے کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. کہا کہ جا تجھے آزاد کیا. اللہ اکبر، بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی حسن نوید نیازی صاحب، مطلب باندی کو بھی اتنا علم ہوا کرتا تھا. یہ ایسے سنہرے دور سے بھی ہم گزرے ہیں کسی وقت میں. اب تو بڑوں سے جو ہے نا توقع کرتا ہے انسان کے کوئی علم کی بات کریں گے. علماء کی صحبت سے یہی فائدہ ہے کہ علم حاصل کرتا ہے انسان. آپ بھی حاصل کر رہے ہیں اور میں بھی. مفتی حسن نوید نیازی صاحب، یہ جو نقصانات ہیں غصے کے، لاسز، کیونکہ بہت ہیوی لاس ہو جاتا ہے انسان، تو میں چاہتا ہوں اس کی طرف ذرا روشنی ڈالیں، کیا کیا ہوتے ہیں تاکہ معاشرے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. غصے کے بے شمار نقصانات ہیں. جسمانی نقصانات بھی ہیں، صحت کے لیے بھی غصہ مضر ہے اور آخرت کے لیے بھی مضر ہے، ایمان کے لیے بھی مضر ہے، اخلاق کے لیے بھی مضر ہے. یعنی فزیکل اور اسپریچول دونوں نقصانات ہوتے ہیں. دونوں طرح فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی غصہ نقصان دہ ہے، اسپریچول ہیلتھ کے لیے بھی غصہ نقصان دہ ہے. بلکہ وہ شاعر نے کہا تھا حسد، عداوت، بغض و نفرت یہ سب بچے ہیں، غصہ ان کی ماں ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ جو ہے وہ کئی اخلاقی برائیوں کو جنم دیتا ہے. غصہ کبھی جو ہے وہ حسد کی طرف لے جاتا ہے، غصہ کبھی تہمت اور الزام تراشی کی طرف لے جاتا ہے، غصہ کبھی بدگمانی کی طرف لے جاتا ہے، غصہ کبھی تکبر کی طرف لے جاتا ہے، غصہ کبھی خود پسندی کی طرف لے جاتا ہے، غصہ کبھی قطع تعلق کی طرف لے جاتا ہے، غصہ کبھی گالی گلوچ تک لے جاتا ہے، غصہ کبھی لڑائی جھگڑے تک لے جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھار غصے کی وجہ سے قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے جرائم کا جو محرک بنتا ہے وہ غصہ بن جاتا ہے کئی دفعہ. تو یہ غصے کے اخلاقی نقصانات ہیں اور یہ روحانی صحت کے لیے غصے کے نقصانات ہیں. جسمانی صحت کی بات کریں تو جسمانی طور پر بھی غصہ جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہے. غصہ دل کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. ہارٹ اٹیک اس سے ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، لکوہ ہو سکتا ہے، یرکان ہو سکتا ہے. پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے. کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھیں، میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ صحت کے لیے بھی، فزیکل جو ہماری ہیلتھ ہے اس کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے. وہ شاعر نے کہا تھا نا، ہلاکت صحت و جاں کی، تباہی دین و ایمان کی، وجہ غصہ ہی ہے اکثر فساد نوع انسان کی. بلکہ یہ غصہ تو ایسا ہے بعض اوقات انسان اس غصے کی وجہ سے کفریہ کلمات تک بک دیتا ہے. یعنی یہ غصہ بعض اوقات دائرہ ایمان سے نکلنے کا سبب بن جاتا ہے. اور بعض لوگ بڑے غیر محتاط ہوتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیا کرتے ہیں. اور وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غصے کے اندر آگے سے دوسرے کی بات کا جواب دیتے ہوئے ایسا جملہ بول دیتے ہیں کہ جو صریح کفریہ ہوتا ہے، اور اس کی بنا پر وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. تو اس لیے غصے کے اندر اپنے آپ پر قابو پانا انتہائی ضروری ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک بندے نے عرض کیا، حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب. اس نے دوبارہ عرض کیا، حضور کچھ وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. اس نے پھر عرض کیا، حضور کچھ وصیت فرمائیے. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. یعنی بار بار وہ یہ عرض کرتے رہے کہ مجھے نصیحت فرمائیے. مطلب یہ تھا کہ کچھ اور بھی فرمائیے جو میرے لیے بہتر ہو. ہر مرتبہ حضور جان عالم علیہ السلام نے یہ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے، اسے کنٹرول کرنا، اسے اوور کم کرنا. کیا آپ علیہ السلام بار بار سوال کے جواب میں نصیحت کے مطالبے پر، وصیت کے مطالبے پر یہی فرمائے جا رہے ہیں لا تغضب لا تغضب. اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا تھا لا تغضب ولک الجنہ. ایک بندے نے عرض کیا تو فرمایا تو غصہ نہ کر، تیرے لیے جنت ہے. یعنی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو غصہ کرنا چھوڑ دے. حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا غصے میں تو خوب
खूब उछलता है, कहीं अब की उछाल तुझे दोजख में ना डाल दे। यार जब भी गुस्सा आए तो बंदा जो है उसको ये सोचना चाहिए कि इस गुस्से का कहीं बेजा इजहार मुझे मेरे रब की नाराज़ी का बायस न बन जाए, मेरी आखिरत की खराबी का बायस न बन जाए, मेरी दुनिया की खराबी का बायस न बन जाए। और तअव्वुज़ पढ़ के, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के, लाहौल शरीफ पढ़ के बंदा जो है अपनी जगह तब्दील कर ले। बहुत खूब मुफ्ती साहब। मैं शाह साहब क़िबला गुस्से के असबाब पे बात करना चाहता हूँ, इसके रीज़न्स क्या होते हैं, गुस्सा क्यों आता है इंसान को। वैसे तो फितरी अमल है, लेकिन इसकी वजूहात और असबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। गुस्सा एक बड़ी अजीब चीज़ है, एक फितरी अमल है, हर इंसान की फितरत में पाया जाता है। और बुज़ुर्गों ने क्या खूब बात कही कि गुस्सा हिमाकत से शुरू होकर नदामत पर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इसके बहुत से असबाब हैं। तकब्बुर गुस्से का एक बहुत बड़ा सबब है। बिल्कुल सही। इंसान किसी मनसब पर होता है, किसी जगह पर होता है, किसी ओहदे पर फायद होता है, तो अपने से नीचे वाले को बिल्कुल ही कमतर और जाहिल समझता है। मतलब किब्र गुस्से के कपड़े पहन के घुस जाता है अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और तकब्बुर एक ऐसी चीज़ है जो नामे अमाल को भी बर्बाद करती है और इंसान की ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी इसके बहुत से नुकसानात नज़र आते हैं। बिल्कुल सही। फिर एक दूसरी चीज़ बेसब्री, ये भी गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह है। अब आप देखें, आमतौर पर हम रास्तों में आ रहे जा रहे होते हैं, रमज़ान मुबारक के महीने में भी ट्रैफिक का एक रश है, एक रवानी है, हर इंसान बेसब्री की कैफियत में आगे पीछे जा रहा है और फिर बिला वजह एक दूसरे से इस वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगर हम उस वक्त सब्र को इख्तियार करें कि जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि मदद चाहो सब्र से और नमाज से, कि हम उस गुस्से की हालत को रोक कर सब्र के दामन से वाबस्ता रहें। तो किसी ने बिल्कुल सही कहा था कि देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है। बहुत अच्छा। या तो सब्र कर लो या गुस्सा कर लो। गुस्से की कैफियत में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, फाहश गोई भी हो रही है, किसी पर गुस्सा भी बेला वजह हो रहा है। अच्छा, इसकी एक माशरती भी कुछ वजूहात हैं और असबाब हैं। हम कई मरतबा कुछ लोगों से ऐसी तवक्कुआत कायम कर लेते हैं कि जो बाद में पूरी नहीं होती, तो फिर उसकी वजह से गुस्सा पैदा होता। सही। तवक्कुआत और ये चीज़ें जो कायम करना है, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से कायम की। बुजुर्गों ने फरमाया असबाब पर भरोसा करने के बजाय मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा करो। बिल्कुल। माशरती भी वजूह है इसकी कि उसकी वजह से इंसान की तबीयत में गुस्सा आता है। अच्छा, कई मरतबा गुस्से की तिब्बी और नफ्सियाती वजूहात भी, नींद का पूरा ना होना, बाज़ औक़ात इंसान के ऊपर इतने बोझ होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि उसकी वजह से भी उसकी तबीयत में जो है वो बार बार बेचैनी, बेकरारी और गुस्से की कैफियत पैदा होती है। सही। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस पर गौर करना चाहिए और तकब्बुर, बेसब्री, नफ्सियाती और अखलाकी वजूहात को जो है वो सामने रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक शाह साहब, दुरुस्त फरमाया आपने कि गुस्सा हिमाकत से शुरू करके इंसान को नदामत पे ख़त्म करता है और फिर इंसान पछता रहा होता है कि काश मैं गुस्सा ना करता। भाई गुस्सा करे ही नहीं ना, सब्र कर लें, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात। की मोहब्बत का नजारा शान रमजान, दुनिया के गरीबों का सहारा शान रमजान, फिर सारा जहां देखे दोबारा शान जी खुशामदीद नाजरीन, फिर सारा जहां देखे दोबारा शान रमज़ान। और शान रमज़ान में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। मुल्क पाकिस्तान के अकाबिर मुस्तनद हर दिल अजीज़ हमारे आपकी पसंदीदा उलमा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, अल्लामा पीर सैयद मुकर्रम अशरफ अशरफी अल जिलानी साहब हमारे मेहमान हैं। गुस्से के मौजू पर हम बात कर रहे हैं। जब सुनते हैं ना वो लोग जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो वो भी मुस्कुरा उठते हैं कि शायद आज हमारी बात हो रही है। तो आज आप ही की बात हो रही है। आज गुस्से को कंट्रोल करने के कुछ सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मजम्मत क्या है और कुरान और हदीस हमारी कैसे रहनुमाई करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब से एक सवाल और। मुफ्ती साहब, क्या गुस्सा करना मुतलकन हराम है या और कोई सूरत इस हवाले से इरशाद फरमाएं कि इजाज़त भी है इसकी कहीं? देखिए, मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में बतौर तमहीद ये अर्ज़ किया था कि गुस्सा एक फितरी अमल है। सही। ये आएगा,
صحیح ہے. بالکل آئے گا. اب کہاں پر اس کا اظہار کرنا ہے, کہاں پر اس کا اظہار نہیں کرنا, یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور کہاں پر اس کا اظہار مذموم ہے اور کہاں پر اس کا اظہار محمود ہے شرعاً, تو وہ ہم قرآن و حدیث کی طرف دیکھتے ہیں. اب مثال کے طور پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح, کہ آپ نے کبھی فوش کلامی نہیں فرمائی, کبھی گلیوں بازاروں میں اونچی آواز میں کلام نہیں فرمایا, کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا اور ہمیشہ معاف کیا. لیکن آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حدود کا معاملہ ہوتا تو آپ ایک دم غضب میں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. جی جی جی. اللہ اکبر. جہاں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا تو وہاں پر غضب میں تشریف لے آتے. یعنی حدود اللہ میں کوئی بات برداشت نہیں ہے, وہاں زیرو ٹالرنس ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے مجھے ایک بات بتائیں نا کہ آپ جب کفار سے جنگ کرتے ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, سبحان اللہ, کہ کافروں پر شدید اور آپس میں رحم دل. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا جنگ ہنستے ہوئے کریں گے؟ آجا بھائی مقابلہ کرتے ہیں, آپ بھی ہنس رہے ہیں وہ بھی ہنس رہے ہیں, جنگ مسکراتے ہوئے ہوگی؟ جنگ تو ہوگی تھوڑی اکڑ کے ساتھ, دشمن کے سامنے تو اکڑ دکھانی پڑتی ہے, شانے کر کے چلنا ہے. جی جی جی, بالکل صحیح. تو وہاں پر تو آپ کو دکھانا پڑے گا. اسی طریقے سے کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر غصے کا اظہار, مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہوتا ہے گھروں میں, کن باتوں پر ہوتا ہے؟ شوہر کن باتوں پر اکڑ خانیاں کرتا ہے, یہ چائے صحیح نہیں بناتی, یہ کھانا صحیح نہیں بناتی, میرے کپڑے صحیح نہیں کرتی, میں گھر پر آتا ہوں تو صحیح استقبال نہیں کرتی. ارے یہ بات لڑائی کی ہے, یہ بات غصے کی ہے. تو ذرا سا باہر ویلیو نہیں, گھر میں پروٹوکول چاہیے. جی, یہ بھی تو مسئلہ ہے. یہ معاملہ تو ہے کہ جس کا جس کی گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی باہر پروٹوکول ہوتا ہے, اس کو باہر مانگتا ہے, اور جس کا باہر کچھ نہیں ہوتا وہ گھر میں مانگتا ہے. بالکل صحیح. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے نا. ہاں, ریکوائرمنٹ. ان چیزوں پر غصہ بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. وہ آپ کے گھر آئیے, پرائے گھر سے آئیے, آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی, آپ کے مزاج کو سیکھ جائے گی, آپ اس کے مزاج کو سمجھ جائیں گے. غصہ کہاں آنا چاہیے؟ وہ نماز نہیں پڑھتی, صحیح, یہ ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھتی, قرآن نہیں پڑھتی, سمجھائیں اور سمجھاتی نہیں, تو اب غصہ آنا چاہیے. اب غصہ نہیں آتا, اب غصہ نہیں آتا. کیا اچھی بات کیا. اچھا, اسی طریقے سے غصہ کہاں پر آنا چاہیے کہ غیر محرموں کے سامنے جاتی ہے, بالکل صحیح, غیر محرموں سے پردہ نہیں کرتی, یہاں پر غصہ آنا چاہیے. صحیح بات. آپ راستے میں کہیں جا رہے ہیں اور کوئی خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام ہو رہا ہے, آپ روک سکتے ہیں تو غصے کے ساتھ اس کو روکیں. بالکل وہاں پر غصہ آنا چاہیے. صحیح. لیکن وہاں پر تو آپ کو غصہ نہیں آتا. کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اپنا منہ پھیر کر وہاں سے نکل جائیں. تو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کا معاملہ ہو اور اس کے رسول کا معاملہ ہو تو وہاں پر ہمیں غصے کا اظہار بھی کرنا چاہیے, جہاں پر فتنے کا اندیشہ نہ ہو, اور جہاں پر یہ معاملات نہ ہوں, اپنی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے یا اپنی انانیت کو ٹھیس پہنچ رہی ہے, تو وہاں پر اظہار نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. آپ کی گفتگو سے مجھے, جب آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت سے جب مثال اور مصداق, اعلیٰ ترین آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, تو مجھے وہ اقبال کا شعر یاد آیا, ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن, اور ایسا ہی ہوا کرتا ہے مومن. مفتی حسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں. قبلہ, غصے میں لوگ طلاق بھی دے دیتے نا, غصے میں. اس حوالے سے پھر آپ لوگوں سے سوالات بھی آئے دن یہی ہوتے ہوں گے, میں نے غصے میں دے دی تھی, تو مذاق میں تو خیر ہوتی نہیں ہے. خیر, غصے میں طلاق دینے والا جو معاملہ ہے, اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے شرعی حکم اور باریکیاں کچھ. دیکھیں, غصے کے اندر نہ تو طلاق دینی چاہیے نہ اور کوئی سیریس قسم کا فیصلہ کرنا چاہیے. یہ زندگی کا بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے, کوئی بھی اہم فیصلہ غصے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. صحیح. غصے میں بندے کو اپنے اعصاب پر قابو نہیں ہوتا, بندہ اپنے آپے میں نہیں ہوتا, وہ اکثر ایسا فیصلہ کر جاتا ہے کہ جو بعد میں پچھتاوے کا باعث بنتا ہے. اور اب پچھتایا کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, بالکل والی صورت بن جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ غصے میں کبھی فیصلہ, بڑے بزرگ ہمیشہ
ہمیشہ یہ سمجھایا کرتے تھے 2 حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی اہم فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ایک تو جب بندہ غصے میں ہو, اور دوسرا بندہ جب اوور ایکسائٹیڈ ہو, بہت زیادہ خوش ہو, خوشی سے پھولے نہیں سما رہا, اوور آپ ایکسائٹیڈ نے ہے. اچھا کہ شامل کر دی یہ بات. اس حالت میں بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ اس وقت آدمی اپنے آپ میں نہیں ہوتا. اوور ایکسائٹیڈ ہے اس وقت بھی بندہ ایسا فیصلہ کر جاتا ہے, بعد میں ندامت کا باعث بن جاتا ہے, پورا نہیں کر پاتا, کمٹمنٹ کر دیتا ہے, وہ کمٹمنٹ بندہ نبھا ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے ہمیشہ فیصلہ جو ہے وہ نارمل حالت میں کرنا چاہیے, اعتدال کی حالت میں کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ ہے اور اس وقت کوئی فیصلہ کرنے کا موقع آ گیا ہے تو آپ حتی الامکان تھوڑا ٹائم لیں, ٹائم گین کریں. اس کے بعد جب غصہ ریلیز ہو جائے, ٹھنڈا ہو جائے, اس کے بعد ہی خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. اور بالخصوص یہ طلاق وغیرہ کا معاملہ تو ایسا کہ ہم کہتے ہیں بے وجہ طلاق دینا تو ویسے ہی منع ہے, شریعت اس کو پسند نہیں فرماتی. ابغض الحلال اس کو قرار دیا گیا ہے. اللہ کو ناپسندیدہ کاموں میں سے, مباح امور میں سے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے. بہت زیادہ ناپسندیدہ کام ہے, بے وجہ طلاق نہیں دینی چاہیے. تو غصہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, بعض لوگوں کو جو ہے وہ بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے, کوئی خاص ایسی بات ہوتی نہیں, اور بس پھر وہ ان کی زبان بھی ایسی ہوتی ہے, ذرا تیور دکھانے ہو, ذرا تیور دکھاتے ہیں. دوسرا غصے کے ساتھ ساتھ زبان پہ قابو بھی نہیں ہوتا. ایک تو یہ نا کہ بندے کو غصہ تو آتا ہے, زبان پہ قابو ہے, کنٹرول ہے, یہ پھر جو ہے وہ قابل برداشت ہوتا ہے معاملہ کہ بندہ جو ہے وہ زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. غصہ تو کر رہا ہے لیکن زبان جو ہے اس کی قابو میں ہے. بعض لوگوں کی زبان بھی قابو میں نہیں ہوتی. نہیں, غصہ جیسے ہی آتا ہے تو وہ ایک تو بس جو منہ میں آتا ہے وہ اس وقت بکتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں. اور پھر یہ بعض لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے, بات بات پہ کہہ رہے ہوتے ہیں بس طلاق دے دوں گا, فارغ کر دوں گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے وہ آگے سے کہہ ہی دیتے ہیں. ایک تو ہے نا مستقبل کی بات کرنا, یہ بھی بلا وجہ نہیں کرنی چاہیے کہ میں دے دوں گا. دھمکیاں بھی ایسی نہیں دینی چاہیے, ایسی تڑیاں نہیں لگانی چاہیے. لیکن تڑی کے بعدوں کا جو اس طرح بول رہے ہوتے ہیں پھر وہ کہہ ہی دیتے ہیں کہ جا میں نے تجھے جو ہے وہ طلاق دی. اب جب خوار ہو رہے ہوتے ہیں, پھر رو رہے ہوتے ہیں, پھر کہہ رہے ہوتے ہیں جی غصے میں کہا تھا, غصے میں نہیں ہوتی. بھائی طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے, ایکشن کا ریئیکشن محبت میں تو کوئی طلاق دیتا ہی نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے ہم اپنی بہنوں سے بھی کہیں گے کہ بعض اوقات بہنیں بھی ایسی کرتی ہیں کہ وہ غصہ دلانے والے کام کرتی ہیں اور بات بات پہ شوہر کو آگے سے کہہ دیتی ہیں ٹھیک ہے مجھے فارغ کر دو, پھر مجھے جو ہے وہ طلاق دے دو, یا مجھے جو ہے وہ کھلا چاہیے. وہ بھی بات بات پہ ایسے مطالبے کرتی ہیں, اور جب شوہر واقعی کبھی سنجیدہ ہو کے ایسا کر جاتا ہے تو اب پھر وہ روتی, ساری زندگی روتی رہتی ہے. وہ ایسی کہہ رہی تھیں, ڈرانے کے لیے کہہ رہی تھیں, خالی اپنی بات منوانے کے لیے کہہ رہی تھیں. تو دونوں طرف جو ہے میاں بیوی دونوں گاڑی کے پہیے ہیں, دونوں کو صحیح ہونا چاہیے, اور دونوں کو اپنی زبان پہ بھی قابو رکھنا چاہیے, اور دونوں کو اس طرح غصے کا اظہار بے جا نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. جی شاہ صاحب قبلہ, میں آپ سے بھی شارٹلی ایک کویسچن کرنا چاہتا ہوں, غصے کا علاج کیسے کریں شاہ صاحب, بتائیں کوئی روحانی جسمانی علاج بتائیں. جی بالکل, یہ بڑا ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, کہ جب شیطان کی طرف سے تمہیں چوکا لگایا جائے اور غصے کی یہ کیفیت پیدا ہو, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو. صحیحین میں ایک واقعہ نقل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, دو اشخاص لڑ رہے تھے آپس میں. تو جس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی رگیں بھی پھولی ہوئی تھی غصے کی کیفیت کی وجہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم ایک ایسے 2 کلمے جانتے ہیں کہ اگر تم اسے پڑھ لو تو یہ کیفیت دور ہو جائے. اور وہ کیا کلمے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. اور میں اگر یہ پڑھ لیا جائے تو انسان کی وہ جو کیفیت ہے وہ دور ہو جاتی. اور بزرگوں نے اور بھی بہت سی چیز اس میں فرمائی کہ انسان جسے یہ کیفیت مستقل طاری رہتی ہو کہ بار بار بات پر غصہ آتا ہو, بات پر طبیعت میں چڑچڑاپن اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہوں, تو اسے چاہیے کہ وہ ہمہ وقت باوضو رہے اور اس کے ساتھ ساتھ مستقل درود پاک پڑھتا رہے. یعنی کے پی کے والوں کے لیے اسپیشلی ہم یہ میسج جو ہے نا دے سکتے ہیں. جی پوری پختون دنیا کے لیے ہے کہ وہ باوضو رہنے کی کوشش کریں مسلمان, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمہ وقت ہر لمحے جو ہے وہ درود پاک پڑھتے رہیں, تو طبیعت میں خود ہی ٹھنڈک, خود ہی رحمتیں, خود ہی برکتیں پیدا ہوں. کیا اچھا آپ نے سولوشن پرووائڈ کیا, صورت بات کی. اور اب ہم بریک لے رہے ہیں, بریک میں آپ کی کالز لے رہے ہیں. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف لا چکے ہیں, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں, 2 روز حضرت نے بڑی معاونت فرمائی اور آپ کی جگہ وقت دیا. تو میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ کی لائیو ٹیلی فون کال سے سوالات انشاءاللہ آپ کے سنیں گے, بریک میں بھی, بریک کے بعد بھی, اور انشاءاللہ آپ کی شرعی سوالات کے دیں گے جوابات. شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا, شان رمضان.
جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا، اور آتے ہی لائیو ٹیلی فون کالز ہیں، کچھ سوالات ہیں وہ جمع کرتے ہیں، مفتی صاحب انشاءاللہ بعد میں جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن کیا کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ منہ سے خون نکلا اور تھوک کا رنگ سرخ تھا، اچھا ٹھیک ہے، جو خوراک کی ذرات ہیں ان کی ناپاکی کا کیا حکم ہے؟ صحیح، یہ سمجھ نہیں ہے۔ منہ سے خون نکلا ہاں اور کیا کہہ رہی تھی آگے آپ؟ کہ تھوک کا رنگ سرخ تھا، تو اب جو منہ میں موجود خوراک کی ذرات ہیں ان کی ناپاکی کا کیا حکم ہوگا؟ اچھا، منہ میں موجود خوراک کے ذرات، اچھا ناپاکی وہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر وہ تھوک کے ساتھ شامل ہو گیا خون، اور خون کا رنگ غالب ہے، تو ذرات جو غذا کے ہیں ان کے لیے۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال اسلامی سوال ہے۔ ہاں پوچھیں نا، اسلامی چینل ہے، اسلامی سوال پوچھیں۔ جی جی مفتی خان بیٹھے ہیں، ایک تو پروگرام آپ کا بہت سوال سے میں دیکھ رہا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، سوال کیا ہے؟ اپنے دبئی میں میرے ساتھ کام کرتا تھا گنیش نامی لڑکا، ٹھیک ہے انڈیا کا تھا، ٹھیک ہے، دوست ہے ہم، تو اس نے کیا کہہ رہے ہیں اس وقت؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ مولانا موجود ہے؟ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب روزے سے ہیں سب۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب میں پنڈی گیر سے بول رہا ہوں، جی ملک عقیل احمد۔ جی ملک میرا صاحب، مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا مزی کے نکلنے سے روزہ ٹوٹ جائے؟ جی مزی یا منی کا کہہ رہے ہیں، نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ غالباً جو میں نے سنا وہ یہی تھا۔ ایک اور کالر، جی وہی احتلام کی بات ہوئی ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، آپ ٹی وی بند کریں، آپ ٹی وی سنیں یا ہم سے بات کر لیں؟ جی ٹی وی کی بند ہو گئی، آپ سوال پوچھیں۔ ٹی وی دیکھ رہی ہیں خاتون؟ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی ہمارے چینل سے لوگوں کو محبت اتنی ہے، چھوٹتا ہی نہیں ہے وہ چینل کال میں بھی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال؟ جی میرے دو سوال ہیں، پوچھ لیجئے بیٹا۔ جی میرا پہلا یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے ہمارے پڑوسی ہیں، وہ سود کا لین دین بھی کرتے ہیں اور حلال بھی کماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دونوں کرتے ہیں، اور مطلب حلال حلال جو کماتے ہیں، صحیح، ہاں، اور حلال جو کماتے ہیں اس کی بنیاد بھی سود کے پیسوں سے ہی ہوئی ہے۔ اچھا اس کی بنیاد بھی سود کے پیسوں سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، تو اب وہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کو کچھ بیچتے ہیں، یہاں ادھر جاتے ہیں تو کچھ کھا سکتے ہیں نہیں؟ نہیں، آپ اتنا ڈیپتھ میں ان کو جانتی ہیں کہ سودی کاروبار سے ہی انہوں نے حلال کمائی کی؟ سب یہ نہیں، اس کے بڑے جانتے ہوں گے، وہ غور و فکر بہت ہوتا ہے نا گھروں میں۔ میں جانتی ہوں، میں خود جانتی ہوں، خود وہ جانتی ہمارے گھر کے سامنے رہتے ہیں۔ ہاں اچھا آپ خود جانتی ہیں، آپ آتی جاتی ہوں گی نا، تو خبریں ہوں گی آپ کے پاس، ہے نا؟ ہاں، کیوں نہیں آتی جاتی ہوں، بڑی دوستی ہوں لڑکیوں کے ساتھ میری۔ دیکھا بس صحیح ہے نا، سارا پتہ ہے ان کو۔ چلیں جی بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وثوق سے کہہ رہی ہیں مصعب، معلوم ہے ان کو۔ جی السلام علیکم جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ بات کیجیے گا ان سے۔ جی بات کروائیں۔ جی السلام علیکم السلام علیکم جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے، سرکار جی کام وام نہیں لگتا ہے روزی۔ اچھا کام نہیں لگتا روزی، چلیں ٹھیک ہے شامل کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل سن پا رہے ہیں، آپ کو آ رہی ہے میری آواز جناب؟ جی کیا سوال آپ کا؟ آواز آ رہی ہے؟ پہلے آواز میری کٹ گئی تھی، میں نے ابھی فون کیا تھا، میں وہ آپ سے سوال کر رہا تھا کہ دبئی میں میرے ساتھ ایک لڑکا کام کر رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، اس نے مجھے قرآن کی آیت کے حوالے سے ایک آیت کہی تھی، ان الذین سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم فہم لا یؤمنون۔ ٹھیک ہے، یہ آیت پہلے سپارے میں شاید اس کا مطالعہ ہوگا اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ اپنا یہ کافروں کے حوالے سے نا، اوپر والے نے کہا ہے کہ یہ یعنی ان کو آپ ڈریں یا نہ ڈریں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان؟ سوال کیا ہے اس میں آپ اس کا؟ میں سوال کیا ہے آپ کا؟ اس کا سوال یہی تھا کہ جب اوپر والا کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو ڈریں یا نہ ڈریں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، مطلب ہم جو ہے نا، ہم پر کوئی گناہ ایسا تو نہیں ہوگا، ہم پکڑے تو نہیں جائیں گے،
اچھا سب سے بڑی بات یہ میں لکھا تو نہیں تھا، پھر میں مسجد میں گیا، قرآن اٹھایا اور سچ میں جو وہ ترجمہ تھا وہ بھی یہی سیم یہی تھا، اچھا لیکن مجھے وہاں پر تفسیر نہیں ملی. اچھا تو چلیں اتنا پڑھا لکھا کچھ سمجھ چلیں مفتی صاحب شارٹلی بریف کر دیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں بتائیں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہنا پیارے بھائی دبئی میں جو موجود ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے گا، جواب دیں گے. تھوڑی دیر کے بعد ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں جوابات ہوں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ جی سے، جی جی علماء اکرام سے میرا سوال ہے کہ میرے پیرنٹس کی سپریشن کو تقریباً 23 سے 24 سال ہو گئے ہیں، صحیح لیکن ڈائیورس نہیں ہوئی تھی، ڈائیورس نہیں ہے، ٹھیک ہے لیکن ایسے ہی سپریشن ہے. اب صحیح. جب والد نے شادی کی ہے تو اس کی اب ریسنٹلی ڈیتھ ہو گئی ہے. صحیح ہے. تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ رہے ہیں اپنی والدہ کے پاس، تو والد کا یہ ہمیشہ سے ہمارے سے خیال رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں والد سے دور رہے ہیں اور والد سے خود ملنے کیوں نہیں آئے، خود چل کے کیوں نہیں آتے رہے. انہوں نے ہمیں دیکھنا، بولنا اور ہماری ذمہ داری کو اٹھانا یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہوا تھا، صحیح. اور جو ہے سب کچھ چھوڑ دیا ہوا تھا. اس لیے پھر ہم لوگ بھی پیچھے ہو گئے، اپنی والدہ کے پاس ہی رہتے تھے. اس میں والدہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا کہ وہ والد سے منع کرتی تھیں جانے سے، ملنے سے، صحیح. بلکہ وہ سارا کچھ ملنے ملانے کے لیے اجازت دیتی تھیں. بہرحال جو ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اب جو ہے سیکنڈ مدر جو ہے وہ ڈیتھ کر گئی ہوئی ہیں، لیکن جو والد کا یہی سوال رہتا ہے ہم سے کہ ہم لوگ نہیں ملتے، لیکن ہمارے دل میں یہ پریشانی ہے کہ والد نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی ہم ملتے ہیں، بات کرتے ہیں ادب سے، پیار سے، اخلاق سے، محبت سے. بہرحال والد کی طرف سے وہ جو ذمہ داریاں، وہ شفقت، وہ پیار ہمیں وہ نہیں ملا. تو مجھے یہ بتائیں، یہ گائیڈ کر دیں کہ میں غلط ہوں کہ یہاں پہ میرے والد صاحب غلط ہیں. مجھے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب دونوں طرف شکووں کا بازار گھر میں. اب آپ یعنی والد صاحب کی طرف سے بھی شکوہ، ان کی طرف سے بھی شکوہ. چلیں مفتی صاحب میں اگر آپ سے بس ریکویسٹ کروں گا کہ ود ان اے منٹ ایک شارٹ میسج ود ان 1 منٹ ہمیں آپ لوگ دے دیں سارے. جی بس میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے تو ہمارا غصہ بھی بڑا جو ہے نا سمجھدار ہو گیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. سامنے کوئی مقابلے کا ہو تو وہاں غصہ نہیں آتا، وہاں ٹیڑھی میڑھی شکلیں اوپر کا ہو تو وہاں غصہ نہیں آتا، نیچے کا ہو جس کو ہم صحیح پھینٹی لگا سکتے تو اس پر غصہ آتا ہے. صحیح بات. تو یاد رکھیں کہ غصے پر قابو پانے والا وہی کہلائے گا کہ بدلہ لینے کی قوت ہے، غصے کے اظہار کی قوت ہے، اور وہاں پر وہ غصے کا اظہار نہ کرے، معاف کرے، تو یہ معاف کرنا اور غصے پر قابو پانا کہلائے گا. لیکن اگر آپ غصے پر یعنی کسی سے بدلہ لے ہی نہیں سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، جہاں میں نے معاف کیا، جہاں غصہ نہیں کیا میں نے، یہ کوئی نہیں ہے. وہاں ہے کہ جہاں پر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور آپ نے قابو پایا تو اللہ رب العالمین پھر کیا کرے گا؟ جو فرمایا کہ روز قیامت اللہ رب العالمین جنت میں تو داخل فرمائے گا کہ جو حور تجھے چاہیے وہ حور تجھے عطا فرمائی جائے. واہ 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 کیا بات ہے. مفتی حسن نبی نیاز صاحب کیا میسج آپ کا؟ غصہ ون لائنر یہ ہے کہ اگر بندہ اس بات پہ غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ زیادہ قدرت رکھتا ہے، میں اگر کسی کو نقصان پہنچانے کی جو صلاحیت رکھتا ہوں، میری محدود سی قدرت ہے اور وہ بھی میری طرح مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے، غیر مخلوق قدرت ہے، اور وہ مجھ پہ ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے. تو بندہ جب یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، بھلائی کا معاملہ فرمائے، مجھے کسی قسم کا نقصان نہ ہو، تو ایسی بندے کو جس پہ غصہ آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی بندہ یہی سوچے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کا، ان کے ساتھ بھی بھلائی کروں، میں بھی اس کے ساتھ بھلائی کروں تاکہ میرا رب میرے ساتھ بھلائی کرے. بندہ اپنے رب سے ڈر کے خوف خدا کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس غصے کا بے جا اظہار نہ کرے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ ساری گفتگو اس تناظر میں ہے کہ جب غصے کا بے جا اظہار کیا جائے. بالکل صحیح ہے. ہاں شریعت لازم کر دیتی ہے غصے کے اظہار کو، وہ اپنی جگہ پر وہ مستثنی ہے، وہ تو بہرحال کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جی بالکل، میں اس سلسلے میں یہی عرض کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرہ مبارکہ کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے مواقع پر، کیسے موقع پر جو ہے وہ کن حضرات کو جو ہے وہ معاف فرمایا، کہ جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ہم کیونکہ مسلمان ہیں، حضور کی امت ہیں، وہ رحمت للعالمین تھے، رحمت فرماتے تھے، تو امت کو بھی چاہیے کہ دوسروں کے لیے باعث رحمت بنے، باعث برکت بنے، اور معاف کرنے کی عادت ڈالیں، اور یہ سوچیں کہ آج ہم کسی کو معاف کر رہے ہیں، کل رب العالمین ہمیں بھی معاف فرمائے گا اور ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے گا.
क्या बात है, क्या बात है। एक कॉलर को शामिल करते हैं, उसके बाद हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी सलाम। सवाल क्या आपका? जी जी मैं आपसे ये कह रही, सलमान भाई कह रही हूँ आपका नंबर चाहिए मुझे। जी जी दे देंगे, और ठीक है। दूसरी बात ये है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप मुझे वजीफा बता दीजिएगा। ये तो मुफ्ती साहब बताएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलें एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? अच्छा सर, मसला ये है, इसको आगे पीछे नहीं करना, आपने इसका ना एग्जैक्ट जवाब लेके देना है मुझे। डायरेक्ट ले लेंगे, लेकिन आप टीवी देखते रहिए, जवाब अगले सेगमेंट में। जी 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 मैं जी बताएं बताएं। अच्छा, मसला ये है कि उलमा इकराम जितने बैठे से गुजारिश है कि मुझे मुदल्लल जवाब दीजिएगा। ठीक है। हमारा अहले सुन्नत का और अहले अच्छा ठीक है। चलें एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है? आप टीवी देखेंगी ना तो सलामी चलता रहेगा हमारा ना, बात नहीं होगी। आप मुझसे फोन पे बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी देख रही है? कफ्ताराना दे सकती है? ठीक है, व्यूअर लवर है हमारे पास, छोड़ते ही नहीं टीवी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल खातून? मैंने कहा भी क्या बहन अपनी बहन को कफ्ताराना दे सकती है? बहन अपनी बहन को फितराना दे सकती है? नहीं, बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। और गुस्से के हवाले से आपने मैसेज दिया, मुझे एक गज़ल की शायर है उनकी नात का शेर याद आया कि थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। आप उसकी भी सुना करते थे पहरों बातें, मिन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था, मिन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। नाज़रीन इकराम, एक वक्फा और वक्फे में अज़ान असर बराह रास्त अलहाज कारी वही ज़फ़र काज़मी साहब की खूबसूरत आवाज़ में आप समात करें और हम नमाज असर अदा करके लौटते हैं। ब्रेक में आप क्वेश्चंस कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, आपके सवालात लेंगे। उसके बाद सेगमेंट होगा आपके मसाइल और उनका हल मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी के साथ। ये इंसान